اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ یہ سورہ نساء کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، 93۔ اس سے پہلے کی آیت میں مسلمانوں کی جان کی حفاظت کے تعلق سے یہ قانون بتایا گیا کہ جو کوئی بھی کسی بھی مسلمان کی جان، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کی جان نہیں لے گا۔ مسلمان کے اوپر مسلمان کے بہت سارے چیزیں حرام ہیں، ان میں سے ایک جان ہے، اس کا مال ہے، اس کی عزت ہے۔ دمہ حرام وعرضہ حرام ومالہ حرام، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت سے نہیں کھیل سکتا، اس کے جان کے در پہ نہیں ہو سکتا، اس کا مال نہیں چھین سکتا، ناجائز طور پہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لائق نہیں، اور اگر غلطی سے کوئی مسلمان کے ہاتھوں مارا جائے تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جرمانہ بتایا۔ پہلی بات تو یہ کفارہ دینا پڑے گا، یہ اللہ کا حق ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ دوسرا، دیت دینا پڑے گا، یعنی مقتول جو مارا گیا اس کے ورثاء کو، اس کے جو متعلقین ہیں ان کو دیت دینی ہوگی، خون بہا 100 اونٹ یا اس کی قیمت۔ ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جان بوجھ کر کے قتل کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے، اس کی اخروی کیا سزا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ جو کوئی کسی مسلمان کو، کسی مومن کو، ایمان والے کو جان بوجھ کر کے قتل کرے، جان بوجھ کر کے، تو اب جان بوجھ کر کے قتل کرنے کی اخروی سزا ہے آگے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا، 5 قسم کی سزا اللہ نے ذکر کی۔ لیکن اس سے پہلے یہ سنیں کہ دنیاوی کیا سزا ہے۔ جیسے غلطی سے اگر کوئی مسلمان مارا جائے مسلمان کے ہاتھوں تو اس کی سزا، دنیاوی سزا یہ ہے کہ وہ اس کو کفارہ دینا پڑے گا، مطلب یہ غلام آزاد کرنا پڑے گا، یا پھر وہ زمانہ نہیں رہا 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھنا پڑے گا، دیت بھی دینا پڑے گا 100 اونٹ یا اس کی قیمت۔ جان بوجھ کر جو قتل کرتا ہے اس کی دنیاوی سزا بھی ہے، اس کی دنیاوی کی سزا سورہ بقرہ میں ہے کہ کتب علیکم القصاص، آپ نے سنا ہے کہ قصاص، جان کے بدلے جان لی جائے گی۔ جو قتل کرنے والا ہے وہ دنیا میں پھر رہ نہیں سکتا، اس کے لیے زندگی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی قانون بتایا، کتب علیکم القصاص، قصاص جو ہے نا فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، تو قتل کرنے والے کو قتل کرنا بھی کیا ہے، تمہارے اوپر فرض ہے، اللہ نے فرمایا۔ آگے سورۃ مائدہ میں آ رہا ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ فرمایا ہم نے فرض کر دیا ہے کہ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان لی جائے گی۔ کوئی کسی کی جان لے لیا، اب جان لینے والے کی جان لی جائے گی۔ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، صرف جان کی بات نہیں، فرمایا باڈی پارٹس میں سے کسی بھی پارٹس کو اس نے کیا کیا، نقصان پہنچایا، تو اس کے بھی اسی پارٹس کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین، آنکھ پھوڑ دیا تو اس کے بھی آنکھ کو پھوڑ دیا جائے گا، والعین بالعین، والاذن بالاذن، کان کاٹ دیا اس کے بھی کان کو کاٹ دیا جائے گا۔ یہ اسلامی ملک میں اسلامی سزائیں ہیں، دنیا کی سزائیں یہ، والاذن بالاذن، والسن بالسن، دانت توڑا، جو دانت توڑا اسی دانت کو اس کا بھی توڑ دیا جائے گا، سن۔ والجروح قصاص، باقی کچھ ایسے بھی اعضاء ہوتے ہیں کہ جہاں پر برابر سرابر بدلہ نہیں لیا جا سکتا، کوئی مار دیا ہڈی ٹوٹ گئی،
ہڈی ٹوٹ گئی، اب اس کے ہڈی کو اتنا ہی توڑنا، اسی جگہ توڑنا ممکن نہیں ہے، تو ایسی جگہ دیت واجب ہوتی ہے کہ اس کا جو خرچہ پرچہ جو بھی کچھ ہے، جو بھی جج فیصلہ کرے گا اس کے حساب سے اس کو دینا پڑے گا. سمجھ رہے؟ تو میں کیا بول رہا تھا؟ ہاں، دنیا کی سزا ہے یہ کہ قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اس کو بھی مار دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، اے عقل مندوں، اے عقل مندوں، تمہارے لیے اس قصاص میں زندگی ہے، حیات ہے. سمجھ رہے؟ اگر قاتل کو تم قتل کر دو گے تو اس میں زندگی ہے تمہارے لیے. حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ قاتل کو مار دیا جائے تو ایک جان چلی جا رہی ہے. اللہ فرماتے اس میں زندگی ہے تمہارے لیے. کیوں؟ مرڈر کرنے والے کو اگر مرڈر کر دیا جائے گا قصاص میں تو پھر معاشرے میں مرڈر بند ہو جائے گا. سزائیں جب اس طرح سے دی جائیں گی تو پھر اس کے بعد میں کوئی بھی کسی کو مرڈر کرنے میں ہزار نہیں کروڑوں مرتبہ سوچے گا، کیونکہ میرے کو بھی تو جانا پڑے گا. تو اللہ نے فرمایا اگر تم اسلامی سزاؤں کو نافذ کرو گے تو اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، تمہارے لیے عافیت ہے، امن ہے، شانتی ہے. سمجھ رہے؟ آج چونکہ قانون پر عمل نہیں ہو رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کیا بولتے ہو، اس کا کوئی، اس کے لیے جرائم بڑھتے جا رہے ہیں. کوئی ڈر نہیں خوف نہیں جرم کرنے والے کو. کیوں؟ پورا پتلا پتلا قانون ہے، پتلی پتلی سزائیں ہیں، اور آرام سے کتنا بڑا جرم بھی کرتا ہے اور آرام سے چھٹ کے باہر آ جاتا ہے. پھر جب آتا ہے اس میں ضمانت میں تو پھر اس سے بھی زیادہ کیا کرتا ہے، وہ کرتا ہے کہ نہیں. ابھی کسی کو اتیاچار کے جرم میں گرفتار کیا گیا، اس کو ضمانت میں رہا کیا گیا، جس کا اس نے اتیاچار کیا اس کے بعد اس کو قتل کرتا ہے. کیوں بھی میرے کو سزا سنائی دی میں چھوڑوں گا نہیں بول کر کے. یہ اس طرح سمجھ رہے، یہ ضمانت جو ملتی ہے نا، یہ کیسی ضمانت پتہ نہیں کون کھڑے ہوتا ہے. خیر اسلام میں اور اسلامی ملک میں یہ کٹھن سزائیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھو جتنے بھی مسلم ممالک ہیں برائے نام کے ہیں پھر بھی وہاں جرائم کی جو شرح ہے، پرسنٹیج ہے، باقی ملکوں کے حساب سے کم ہے. سمجھ رہے؟ چاہے قتل کا جرم ہو، چاہے زنا کا جرم ہو، چوری کا جرم ہو، ڈاکہ زنی کا جرم ہو، فلاں کا جرم ہو، شرح کم ہے. پورا اگر اسلام نافذ ہو جائے تب تو اللہ اکبر نمونہ ہی بن جائے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا، اسلام میں، اسلامی ملک میں کوئی مسلمان حاکم ہے دیش کا، ملک کا بڑا، تو وہ انصاف پسند ہے تو پھر ضرور بھی ضرور کیا کرے گا، قاتل کو قتل کر دے گا قتل کے بدلے میں. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. ہمارے اس ملک میں 50 سال اس نے حکومت، اس نے نہیں انہوں نے، جتنے بادشاہ گزرے اس میں بزرگ بادشاہ، ولی بادشاہ، عالم بادشاہ یہی گزرے تھے. اور ان کے پیچھے یہ غیر مسلم ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، یہی سب سے بڑے ظالم ہیں. اس طرح الزام لگایا جاتا، حالانکہ یہ سب سے بڑے ولی ہیں. وہ سمجھ رہے ان بادشاہوں میں نیک بادشاہ تھے، حکومت کا ایک پیسہ کھاتے نہیں تھے. وہ کھانے کا تو دور کی بات، وہ پگار بھی نہیں لیتے تھے، تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے. ان کا اپنا ٹوپی سینا ہو، قرآن لکھنا ہو، اس سے جو اجرت ملتی تھی اس سے وہ اپنا گزارا کرتے تھے. یہ ساری چیزوں کو چھپایا گیا ہے. اب دکھایا جا رہا ہے کیا کہ وہ ایسا ہے، انہیں مندر توڑا ہے، اس نے ایسا توڑا ہے. مندروں کا ایسے ہی نہیں توڑا ہے، مندروں کے نیچے انڈر گراؤنڈ میں گندے کام ہوتے تھے. ہندو لڑکیوں کے ساتھ اتیاچار ہوتا تھا. سمجھ رہے؟ آج بھی ہوتا ہے، لیکن کو پتہ نہیں، آج بھی توڑے جا رہے ہیں، نہیں توڑے جا رہے. ارے راستے کے لیے، فلاں کے لیے ان کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا. ایسے نہیں توڑا گیا تھا. اسی طرح دارا شکو، اس کا بھائی تھا دارا شکو، سنا ہے؟ اس کو بھی اس نے قتل کیا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے. انگریزوں نے، غیر مسلموں نے پروپیگنڈا کیا ہوا. آج بھی الزام لگایا جا رہا ہے اس نے اپنا تخت حاصل کرنے کے لیے، اپنا راستہ کلین کرنے کے لیے اپنے بھائی کو کیا کر دیا، مروا دیا، تاکہ وہ دعوے دار نہ بنے تخت کا. وہ بھی بھائی ہے نا، بھائی کو بھی تو حق ہے راج گدی سنبھالنے کا. اس لیے اس نے ہٹا دیا تاکہ وہ کل کے دن پریشانی کا باعث نہ بنے. یاد رکھیں
دارا شیکو کو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو قتل کیا تھا وہ ایسے ہی نہیں، اصل میں ان کا باپ جب یہاں حاکم تھا، کون شاہ جہاں تھا، اس ٹائم پہ دارا شیکو نے ایک جرم کیا، کسی کا مرڈر کر دیا، باپ کا زمانہ تھا، تو قاتل کو کیا کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، قتل کرنے والے کو اسلام میں کیا ہے، قتل کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا، بڑا چھوٹے کا، مالدار غریب کا، حاکم محکوم کا، کوئی فرق نہیں، کوئی بھی قتل کرنے والا ہو، اسلامی ملک ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ باپ کے زمانے میں تو بچ گیا، جب باپ کا زمانہ گزر گیا، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آ گیا، تو اس مقتول کے والد نے پھر سے مقدمہ دائر کیا، کہا کہ میرے بچے کو آپ کے بھائی نے قتل کیا، آپ مجھے انصاف دلائی۔ اس نے اس پر گواہ بھی کیا کر دیے، گواہ بھی، وٹنس بھی اس نے کیا کر دیا، پیش کر دیا، سامنے کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب وٹنس سامنے آ گیا، شہادت سامنے آ گئی، تو اب تو انصاف کرنے والوں کو تو انصاف کرنا ہی پڑے گا۔ اس طرح اس کے بھائی کو اس نے مار دیا، سمجھ رہے؟ اب الزام کیا لگایا جا رہا ہے، اس نے اپنا گدہ مضبوط کرنے کے لیے ایسا کیا۔ تاریخ ہم کو بھی معلوم کرنا چاہیے نا، چپ کا چپ جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہی صحیح ہے، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے، ہم تحقیق کریں، گہرائی میں جائیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، اسلامی ملک ہے تو یہ دنیا کی سزا ہے کہ اس کو کیا کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اخروی سزا کو بیان کر رہے، اخروی سزا کو غور سے سنیے گا۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، کسی بھی جرم کے بارے میں، کفر اور شرک کے علاوہ پورے قرآن میں آپ دیکھو، اتنے سخت انداز میں، اتنے شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی جرم کی سزا کو بیان نہیں کیا ہے، جس شدت کے ساتھ، جس تاکید کے ساتھ، جس سنگینی کے ساتھ، قباحت کے ساتھ یہاں پر آپ سنیں گے۔ 5 سزاؤں کا ذکر کیا، سنیے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر کے کسی مسلمان کو کوئی مسلمان کیا کر دے، مار دے، فرمایا فَجَزَاؤُهُ جہنم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بدلے میں سے جہنم ملے گی، وہ کبھی خواب میں بھی نہ سوچے کہ مجھے جنت ملے گی۔ فَجَزَاؤُهُ جہنم، پہلی بات۔ خالدن فیہا، دوسری بات یہ ہے کہ جہنم میں جائے گا تو تھوڑے دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ خالدن فیہا، وہ جہنم میں کیا رہے گا، اس سے پہلے سنیں نہیں، خالدن، خالدینہ، یہ سنتے رہتے رہے قرآن کریم میں جگہ جگہ خالدینہ فیہا، خالدینہ فیہا۔ مسلمانوں کے بارے میں نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، خالدین فیہا، جنت میں جائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اسے جہنم ہے اور اس جہنم میں یہ ہمیشہ رہے گا، خالدن فیہا۔ وغضب اللہ، تیسری بات سنیے، وغضب اللہ، اللہ کا غضب اس کے اوپر ہے، اللہ کا غصہ اس کے اوپر ہے۔ غضب اللہ، اللہ جس سے، ارے غیر المغضوب علیہم روزانہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ جن کے اوپر غضب نازل ہوا ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ کن کے بارے میں کہا، یہ یہود و نصارہ، کافروں، منافقوں، مشرکوں کے بارے میں قرآن کریم میں کہ ان کے اوپر غضب ہے، فباؤ بغضب علی غضب۔ تو یہ غضب کس کو بھی ملے گا، اللہ کا غضب نازل ہوگا کس کے اوپر، مرڈر کرنے والے کے اوپر، وغضب۔ تیسری بات، چوتھی بات فرمایا ولعنہ، لعنت ہے اس کے اوپر اللہ کی، ہو گیا لعنت، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور۔ ملعون جسے بولتے ہیں، ملعون، ارے مرنے والے کو ہم مرحوم کہتے ہیں، مرحوم، اللہ کی رحمت ہو ان کے اوپر، اس کا ایک دم اپوزٹ ملعون، ملعون، ابلیس کو ملعون کہا جاتا ہے۔ کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں جو لوگ مرتے ہیں، مشرکین جتنے بھی ہیں آج جو کفر کر رہے ہیں، وہ سب ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ تو فرمایا جو قتل کرنے والا مسلمان ہے، وہ حاجی ہو، وہ روزہ دار ہو، وہ فلاں ہو، فلاں کچھ بھی ہو، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر اس نے، تم ایسا سوچو نا کہ ایسے ہے کیا مسلمان، ہاں بہت ہو گئے آج کل، اللہ کیوں ڈر نہیں، اسلامی ملک نہیں ہے نا، اللہ کا ڈر نہیں، خوف نہیں، قانون اور فلاں فلاں کا کچھ بھی ڈر نہیں ہے۔ وَلَعَنَهُ، چوتھی بات ہے یہ کہ اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ اب پانچویں بات سن لیجئے، انداز کیسا ہے، ایسا کوئی انداز آپ پورے قرآن میں دیکھو، کسی بھی جرم کے بارے میں اس طرح اللہ نے بیان کیا ہے کیا؟ ہاں، میرا تو تیسری مرتبہ ہے یہ تفسیر کرنا، الحمدللہ تیسرا دور چل رہا ہے، پورا قرآن آپ بھی سنے ہیں، میں بھی سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، ہم تو روز پڑھتے بھی ہیں۔ پورے قرآن میں آپ کو اس انداز کے ساتھ کسی جرم کی سزا
بیان ہوتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں. پانچ سزاؤں کا ایک ہی آیت میں. وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اب یہ پانچویں بات ہو رہی ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. مرتے اس سزا کا وہ سزا پائے گا، مستحق ہوگا. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما امام المفسرین اس آیت کے روشنی میں کہتے ہیں کہ کتنا بڑا مسلمان بھی کیوں نہ ہو، وہ اگر کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کیا ہے اس کی توبہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں اللہ نے وہ انداز بیان کیا ہے کہ اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے، لعنت ہے، غضب ہے اس کے اوپر، اس کے لیے جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا. اس انداز سے تو معلوم ہوتا ہے اس کی توبہ بھی کیا نہیں ہوگی. اس کے بعد وہ توبہ 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 بھی کر لے توبہ. لیکن جمہور مفسرین کا کہنا، جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ کفر اور شرک کی توبہ نہیں ہے. مطلب توبہ کا مطلب وہ کفر شرک کی حالت میں مر گیا تو اس کی تو بخشش نہیں ہے، باقی سب گناہوں کی بخشش ہے. اللہ چاہے تو ان کو کیا کر سکتا ہے، ایک نہ ایک دن جنت میں داخل کر سکتا ہے. اس طرح جمہور کا کہنا ہے. سمجھ رہے؟ کیونکہ بہت ساری آیتیں بھی ہیں قرآن کریم کی اور اسی طرح بہت ساری حدیثیں بھی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قتل کرنے والے کو اگر اس نے توبہ کیا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، سمجھ رہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں اتقوا السبع الموبقات، بچو بڑے بڑے گناہوں سے. اس میں سب سے پہلے شرک ہے، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہے قتل، اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سے قتل کرنا. اس میں تو کوئی شک نہیں، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اگر اس نے سچی توبہ کیے اور قتل کرنے کو اس نے حلال نہیں سمجھا، حرامی سمجھا، وہ پشیمان ہے، شرمندہ ہے، تو پھر اس کے لیے بھی کیا ہے، سمجھ رہے، پھر ہمیشہ کے لیے کیا جو کہا گیا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہمیشہ کے لیے کہا گیا ہے کہ جسے کبھی بھی جنت نہیں، وہ اس کے لیے جو قتل کو حلال سمجھ کر کے کیا، یا پھر یہ کہ قتل کرنے کے بعد اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہے. میں نے جو کیا نا صحیح کیا، سمجھ رہے، میں نے جو کیا نا وہ صحیح کیا، اس کو کوئی شرمندگی نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں. سمجھ رہے، ایسے آدمی کے لیے ہمیشہ کے لیے کیا ہے، جہنم، اسے کبھی جنت نہیں ہے. ایسا ہے. وہ بنی اسرائیل کا آپ نے سنا نہیں، 99 قتل کیا تھا، نہیں 99 قتل کیا تھا. ہمارے نبی نے کیوں بیان کیا؟ اسی لیے تو بیان کیا ہے کتنا بڑا بھی گناہ تم نے کیا ہو، اللہ کے سامنے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ ساری توبہ تمہاری قبول کر. کتنے بڑے جرائم بھی ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. جب تک سکرات کا وہ ٹائم نہ آئے، اسرائیل علیہ السلام آ کر اس کے روح کو قبض کرنے کا تیاری نہ کرے، اس وقت تک اس کی توبہ کیا ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے. سچی توبہ اللہ قبول کرتے ہیں. سمجھ، اس کی بھی توبہ اللہ نے قبول کی کہ نہیں؟ حدیث میں ہے 99 کیا تھا. کچھ مولوی صاحب سے پوچھا، انہوں سن کے بولے 99 یہ قتل پر اتنی بڑی سزا ہے یار، تم تو 99 کیے، تمہاری تو توبہ ہے ہی نہیں، تم تو گئے کام سے. اس نے سوچا کہ میں 99 ہوا ہے، ہاں سنچری مارتے بلکہ اس کو بھی مار دیا. وہ اناڑی مولوی تھا، وہ آدھا بھی تھا شاید، اس کے پاس علم تھا. پھر اور ایک بڑے محقق عالم کے پاس اس نے پوچھا، اس نے کہا نہیں اللہ بڑے رحیم ہے، کریم ہے، تم پچھتاوا ہے، تمہارے کو تو شرمندگی ہے یار، تم تو اتنا تم سے ہو گئی، اب غلطی کیا کر سکتے، اب ہو گیا. اب تم اگر سچی توبہ کرنا چاہتے تو ضرور توبہ ہے. تم ایسا کرو، فلاں جگہ میں نیک لوگ رہتے، ان کے ساتھ ذرا اٹھنا بیٹھنا رکھو. وہ گیا بیچارہ اسی نیت سے، لیکن کیا کرتے، اجل کا وہ وقت آ گیا موت کا، تو وہاں اس کی موت آ گئی. سمجھ رہے، پھر وہاں فرشتے جنت کے بھی آ گئے، جہنم کے بھی آ گئے. یہ تو ایک دم نمبر 1 قاتل ہے، بڑا زبردست مرڈر کرنے والا ہے، اس کو تو ہم لے کے جائیں گے، بلکہ جہنمی والے لے کے جانے والے، جہنم کے فرشتے. ادھر جنت کے فرشتے بولے نہیں، اس نے سچی توبہ کی نیت کر لی تھی، اسی نیت سے وہ جا رہا تھا، اس لیے ہم اس کو لے کے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ماپو بول کر بولے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی کیا عنایت ہے، مہربانی ہے. ماپا گیا تو دیکھو جس طرف جا رہا ہے وہاں زیادہ ہے، یا جس طرف سے جا رہا تھا وہاں زیادہ ہے. فاصلہ دیکھا تو زیادہ کس طرف تھا فاصلہ، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے زمین کو کیا کر دیا، سکیڑ دیا. اب وہ فاصلہ جہاں جا رہا تھا وہاں کا فاصلہ کم ہو گیا، اور جہاں سے جا رہا تھا وہ فاصلہ لمبا ہو گیا. تو اس لیے جنت والے اس کو لے کے گئے.
سچی توبہ کرنے پر اللہ بڑے سے بڑے گناہ معاف فرماتے ہیں. تو سچی توبہ اس کے بعد میں کیا تو جمہور کا یہی کہنا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ، لیکن اگر کس کو پچھتاوا نہیں، شرمندگی نہیں، حلال سمجھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقد استحل الحرام فقد کفر، جو کوئی حرام کو حلال سمجھتا ہے نا، حرام کو حلال سمجھتا ہے، قتل کرنا حرام ہے، اس کو حلال سمجھا، فقد کفرا، وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. ظاہر سی بات ہے کافروں کو تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے، مشرکوں کو بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے. تو جو شرمندہ نہیں ہے، اپنے کیے پر پشیمان نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے یہ آیت کہ وہ ہمیشہ کے لیے، باقی سچی توبہ کیا تو سمجھ رہے، سچی توبہ کیا تو ایک نہ ایک دن اللہ سے کیا کریں گے؟ جنت میں داخل کریں گے. لیکن کب تک اس کو جلنا پڑے گا؟ اسی لیے بعد مفسرین نے لگا اس میں جو کہا گیا خالدین فیہا، یعنی ایک لمبے زمانے تک اس کو جہنم میں رہنا پڑے گا، لمبے زمانے تک. کیونکہ ایمان والا ہے، ایمان والا تھا، ایمان پر موت آئی تو پھر ایک نہ ایک دن اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے. کیونکہ حدیث میں صاف ہے، ذرہ برابر بھی کسی کے پاس ایمان ہو، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے جنت میں داخل کریں گے. لیکن سوچنا ہے نا، وہ خالدن فیہا، وہ ہمیں یہ لمبا زمانہ، کتنا زمانہ رہے گا؟ ہم کو یہاں ایک دن رہنے ہوتا نہیں، گرمی میں، ٹھنڈ میں کتنا مشکل ہوتا ہے. پھر بھی ایک امید، آج مشکل ہے تو کل آسانی آ جائے گی. لیکن وہاں ایسا نہیں نا، وہاں تو مشکل جو آئی تو آتی ہی رہتی ہے ہمیشہ کے لیے. جہنم کوئی معمولی چیز ہے؟ جہنم کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. جہنم بہت خطرناک چیز ہے. اللہ نے اسی لیے قرآن کریم میں جہنم کی وعید بیان کی ہے تاکہ ہم اس سے ڈریں. ورنہ کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے بھیانک انداز میں بیان کرنے کی؟ ہم اتنا ہلکا لیتے کہ نہیں. اس کے بعد لاسٹ میں جنت ہے گا تیرے، لاسٹ میں جنت ہے گا تیرے، ماریں گے اس کے بعد توبہ کر لیں گے. یہ سب جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ سب اللہ جانتے ہیں. اب کس کی موت کس طرح انداز میں آتی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانے. اس لیے جرائم کو اللہ جو بیان کرتے ہیں، معاف کرنا، اس کی جو سزائیں بیان کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس جرم سے آدمی کوسوں دور رہے، کبھی بھی نہ سوچے، کبھی بھی. اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاقو کب تم دیتے ہو نا، چاقو دیتے ہوئے بھی اس کا جو نوک ہوتا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرف نہ کرو. اشارہ کرنے سے منع کیا ہے، اشارہ اس طرح سے چاقو اٹھا کر اشارہ بھی مت کرو کہا ہے. تو سوچو نا، پھر مرڈر کر رہا تو. اس لیے کبھی مومن کے سامنے اس طرح سے ہتھیار اٹھا کر کے ہاں آپ بڈلا ہے بول کر پکڑا تو ایسا آدمی مسلمان نہیں. سمجھ رہے کیسا مسلمان ہے یار؟ بڑا اپنا طاقت دکھاتا ہے. کیوں دکھاتا ہے؟ اب تو یہ ہمارا پڑوسی ملک ہے نا، اللہ حفاظت فرمائے، ایسا دکھا کر لوٹتے رہتے، نقلی رہا تو بھی لوٹتے رہتے. لاؤ لاؤ، کبھی عقل بھی ایک دیکھا کیسا لوٹتے ہیں. جس ملک میں ہم رہتے ہیں نا، یہاں تو کچھ نہ کچھ قانون کا پاس و لحاظ رہے، پڑوسی ملک کے حساب سے، سچ بول رہا، قانون کے حساب سے. اور ڈرشنے والوں کچھ بھی ڈر نہیں، جان بھی لے لیتے، مال بھی لے دے، ڈاکہ بھی جاتے، چوری بھی کرتے. شرم آتی ہم لوگوں کو. ہمارا مسلم ملک بولتے کیا لیاقت بھی شرم آتی، منجت آتی. آپ لوگ آتے میرے کو معلوم نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 5 قسم کی سزاؤں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اب ترجمہ کر دیتا ہوں. من یقتل مؤمنا متعمدا، جو کوئی جان بوجھ کر کے مومن کو قتل کر دے، فجزاؤہ جہنم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے سزا میں جہنم ملے گی، خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اللہ اس کے اوپر غضب نازل کریں گے، اللہ اس سے غصہ ہوں گے. ولعنہ، اور اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوگی. واعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب، عظیمہ، بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچائے، خاص کر کے قتل کے جیسے بڑے گناہوں سے اللہ ہمیں بچائے. آمین.